السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کو پنجابی کلام سنایا جائے تو انشاءاللہ العزیز اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی حافظ لائق صاحب نے آپ کو سنائی ہے نظمت صحابہ پر، اس کے بعد چند اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری رضا اللہ صابر صاحب حفظہ اللہ بڑا جاندار شاندار بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو، آج کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے، خدا دنیا بنائیے جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک اللہ ہے، وہ بولے دوسرے کی اپنی مرضی ہے، وہ بولے یا نہ بولے میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے بولیں۔ یہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سبحان اللہ، نہ آپ کا کوئی پٹرول لگتا ہے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، صرف جنت کے اندر آپ کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی میرا خیال ہے نفع مند ہی بات ہے، نقصان والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو محبت سے اپنی زبانوں کو جنبش دیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ سے اپنی زبانوں کو مزین کریں۔ خدا دنیا بنائیے اندھی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے اندھی بادشاہی، میں جھولی اپنی لوڑا دی، میں چادر اپنے عیباں دی، اندے سامنے بچھائیے، خدا دنیا بنائیے اندھی بادشاہی، اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچوندا اے، اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچوندا اے، تے پھر خود ہی عطا کر دے، تے پھر خود ہی عطا کر دے، مصر دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے اندھی بادشاہی۔ اور سورہ انفال کا ترجمہ، میرے آقا بدر اندر جدوں رب تو دعا کیتی، میرے آقا بدر اندر جدوں رب تو دعا کیتی، ہزاراں نوریاں دی فوج، ہزاراں نوریاں دی فوج آسماناں تو آئی ہے، خدا دنیا بنائیے اندھی بادشاہی، سمندراں وچ اوہی رستے بناوے اپنے بندیاں لئی، سمندراں وچ اوہی رستے بناوے اپنے بندیاں لئی، غرق فرعون نو کر کے، غرق
فرعون نو کر کے دتی موسیٰ رہائی خدا دنیا بنائی امدی ہے بادشاہی معاذ اس رب دیا حمدہ سناوا کردہ رہندہ لئی کس رب دیا حمدہ سناوا کردہ رہندہ طاقت لکھنے پڑھنے دی سعادت لکھنے پڑھنے دی اسے رب نے عطائی خدا دنیا بنائی ان دی ہی بادشاہی تو آقا کے ایک یار ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے دنوں لائیو ٹی وی شو میں دکھایا گیا ایک لعنتی کمینے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ صحابہ کے غداروں کو اور جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور اللہ صحابہ کے حبداروں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ بڑے خوبصورت جملے عظمت صدیق اکبر کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے اجارے غار کے ساتھ، بڑی محبت سے وہ بھونکتے ہیں اور آپ کا اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن آپ کا پیغام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ کہیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اور آپ کا یہ بیٹا پورے ملک میں جا کر گونج ڈال رہا ہے عظمت صحابہ کی الحمدللہ۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اور دیوانوں تھڑپ جانا، عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اور پڑھیں قرآن، مل گیا وہ تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بوبکر تیری شان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اور جو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، آئے میرا ایمان اور میرا عقیدہ سنیں، جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں،
ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ اور اے معاذ ان کی شان پاک میں، جو ابھی تک نہیں بولا نا خود بخود بولے گا یہ جملہ سن کے، نہیں تو ابھی دیکھ لینا آپ ایک دوسرے کو دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کھلکھلا کے سبحان اللہ کہیں گے۔ اے معاذ ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آیائے قرآن ہے، ثانی اثنین آیائے قرآن ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔